ابن زیاد وغیرہ تیاری کر رہے ہیں امام سے مقابلے کی، وہیں کچھ گنتی کے افراد ہیں جو ساری پابندیوں کے باوجود کوفے سے نکلنا چاہتے ہیں کہ کسی صورت سے نکل کے امام حسین، اس لیے کہ مسلم کی شہادت تک پرسوں عرض کیا گیا نا، مسلم ابن اوسجہ بھی کوفے میں تھے، اور اب کوفے میں تقریباً کرفیو کا ماحول ہے، وہاں سے نکلنا آسان نہیں ہے۔ کیسے نکلے ہیں مسلم ابن اوسجہ، کیسے نکلے ہیں سعید وغیرہ، یہ بھی ایک بڑے کمال کی بات ہے، اور عشق حسین کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ چنانچہ میں ایک داستان سناتا ہوں کیسے ہوا۔ سعید جوان آدمی ہے، بس دو جملے مصائب کے سعید جوان آدمی ہے، ماں کے شاید فرماتے ہیں بعض بزرگ کے اکلوتے فرزند ہیں، ابھی کچھ دن ہوا ہے شادی ہوئی ہے، گھر سے ماں نکلی ہے سامان خریدنے کے لیے کہ ہنگامہ دیکھا، کیا بات ہے بھائی، کیسا لشکر تیار ہو رہا ہے؟ کسی نے سعید کی ماں سے کہا کہ حسین کے خلاف لشکر تیار ہو رہا ہے۔ سعید کی ماں سامان خریدنا بھول گئیں، فوراً گھر واپس آ گئیں اور آ کے اکلوتے بیٹے کو بلاتی ہیں، بیٹا کچھ سنا تم نے؟ جی، میرے مولا کے خلاف لشکر تیار ہو رہا ہے، میرے مولا کے خلاف چڑھائی ہو رہی ہے، کیا تو میرے مولا کی نصرت کو نہیں جائے گا؟ سعید نے کہا میری یہ ہمت کہ میں امام کی نصرت سے جو ہے سرتابی کروں، ماں کے حکم سے سرتابی کروں؟ ابھی چونکہ نئی شادی ہوئی ہے نا، عجب۔ ماں نے کہا کہ بیٹا ایسا خاموشی سے نکلنا کہ تمہاری بیوی کو پتہ نہ چلے کہ تم کہاں جا رہے ہو۔ لیکن اللہ اکبر، یہ کربلا کی عورتیں بھی کیا ہیں، اتنے میں سعید کی زوجہ حجرے میں داخل ہو گئیں۔ اب ظاہر بات ہے انہی سے چھپا کے تو بات ہو رہی تھی، سعید بھی چپ، سعید کی ماں بھی چپ۔ یہ مومنہ کچھ دیر تو دیکھتی رہی، پھر کہتی کیا بات ہے ماں بیٹے چپ کیوں ہو گئے ہو؟ کہتی ہیں سعید میں ان عورتوں میں نہیں ہوں جو تم کو امام کی نصرت سے منع کروں۔ کہا تو؟ کہا میں اس لیے تم کو منع کرنے نہیں آئی ہوں، اس لیے آئی ہوں کہ سعید تم سفر پہ جا رہے ہو، میرے پاس مال دنیا میں کچھ نہیں ہے۔ کیا تھی واقعی کربلا کی عورتیں، کیا تھی کربلا کی عورتیں، ابھی وہ بھی سن لیجئے اور ختم و دعا۔ سعید میں تم کو منع کرنے نہیں آئی ہوں، پھر کہ تم سفر پہ جا رہے ہو، تمہیں راستوں میں خرچ کی ضرورت ہوگی، میرے پاس مال دنیا میں کچھ نہیں ہے، اے سعید میں یہ اپنے زیورات لے کے آئی ہوں، لو اور میرے مولا کی نصرت کو جاؤ۔ اس طریقے سے سعید، اچھا سعید پھر بھی کوفے کے رہنے والے تھے، پرانے مسلمان تھے نا، کیا امام حسین علیہ السلام کا کمال تھا، راستے میں ملے تھے یہ ماں بیٹا اور بہو، وہیب کی زوجہ، وہیب کی ماں قمر، اور بقول مرحوم تقی الحیدری صاحب علی اللہ مقامہ کے، وہ کہتے ہیں کربلا 10 محرم کو 17واں دن تھا ان کے اسلام کا، اس 17 دن میں امام حسین نے کیسا پلٹا ان لوگوں کو کہ جب یہ لوگ مسیحی تھے بنیادی طور پر، وہیب وغیرہ مسیحی تھے، غیر مسلم تھے، امام حسین کے ہاتھ میں راستے میں جب کربلا کے لیے نکلے تھے تو ان تینوں نے کلمہ پڑھا تھا اور مسلمان ہوئی تھی۔ آج عاشور کے دن 17واں دن ہے ان کے کل اسلام کا، لیکن کیسا امام علیہ السلام نے بدلا ہے ان کے مزاج کو، ان کی کیفیت کو، ان کے دل کو، کہ جب صبح عاشورہ آئی ہے، وہب کی ماں نے کہا بیٹا جاؤ امام پر اپنی جان قربان کر دو۔ وہب تیار ہوئے، زوجہ نے روک لیا، کہاں؟ کہا جا رہا ہوں امام حسین کی نصرت کے لیے۔ بیوی نے کہا کہ تم تو جا رہے ہو، میرا کیا ہوگا؟ عجیب ہے واقعی، یہ سنے آدمی، تم تو جا رہے ہو، میرا کیا ہوگا؟ کبھی کبھی ہوتا ہے یہ کہ آدمی کہتا کچھ ہے، سامنے والا سمجھتا کچھ ہے۔ وہب کی زوجہ کا مقصد کچھ ہے، وہب کچھ سمجھے۔ وہب نے نگاہ اٹھائی، امام کے خیموں کی طرف دیکھا، کہ جو حال ان بیویوں کا ہوگا وہی تمہارا ہوگا۔ وہب کی زوجہ نے کہا وہب تم میری بات ہی نہیں سمجھے ہو، میرا مطلب ہی نہیں سمجھے ہو۔ کہا کیا؟
کہا میں دنیا کی بات نہیں کر رہی ہوں. کہا پھر؟ کہا تم تو شہید ہو جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے، میرا کیا ہوگا؟ یعنی میں تم کو اس وقت تک جانے نہیں دوں گی جب تک حسین کے سامنے چل کے وعدہ نہیں کر لو گے کہ بغیر مجھے لیے ہوئے تم جنت میں نہیں جاؤ گے. امام حسین کے سامنے آئے، وعدہ ہوا، وہب میدان میں چلے گئے. اب آپ دیکھیے کمال اس ماں کا اور اس بہو کا. وہب زخموں سے چور ہو گئے، میدان سے پلٹے، آئے ماں کے پاس. اماں اب تو راضی ہو، اب تو خوش ہو. مجلس ٹی وی پر بھی آ رہی ہے نا، گھر میں عورتیں مائیں دیکھ رہی ہیں نا. میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، تمہارا بیٹا، تمہارا بچہ اگر اس کو کہیں زخم لگ جائے تو ماں کی فطرت کیا ہے؟ ایک ایک جگہ یہاں بھی تیر لگا ہے، یہاں بھی زخم لگا ہے، یہاں بھی میرے بچے کو چوٹ آئی ہے. ایک ایک جگہ ماں دیکھے گی نہیں دیکھے گی. لیکن عجیب ہے، وہب کی ماں قمر نے کہا میں تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گی جب تک حسین کی راہ میں جان قربان نہیں کر دو گے. وہب دوبارہ میدان میں آئے، لڑتے لڑتے ایک وقت وہ آیا جب گھوڑے سے زمین پر گر پڑے. وہب کا سر ایک ملعون نے قلم کیا، سامنے ماں دیکھ رہی تھی، اس نے اٹھا کے وہب کا سر ماں کی طرف پھینک دیا. کوئی بھی ماں ہوتی اب تو جان دے دی نا، اب تو شہید ہو گئے، اب تو بچے سے پیار کر لو. لیکن عجیب ہے، لیا، دیکھا، شاباش میرے لال، فاطمہ کے سامنے تو نے سرخرو کر دیا. اور یہ کہہ کر کے پھینکا، ہم نے جو دے دیا راہ خدا میں اسے واپس نہیں لیتے. نا انصافی ہو جائے گی اگر اس مومنہ کا ذکر نہ ہو، وہب کی زوجہ کا. یہ تو ماں کی حالت ہے نا. زوجہ کا حال سنیے. بعض روایتوں میں بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ کربلا میں وہب کے بازو قلم ہو گئے تھے کہ اچانک وہب نے کیا دیکھا کہ وہب کی زوجہ ہاتھ میں ایک نیزہ لیے ہوئے، ایک بھالا لیے ہوئے، یا حسین کرتی ہوئی میدان میں چلی آ رہی. وہب سب بھول گئے، یہ کیا؟ بھاگے ہوئے آ گئے. تم کہاں چلی آ رہی ہو؟ کہ مولا کی طرف سے جہاد کرنے. کہا ابھی میں آ رہا تھا تو نے مجھ کو روکا تھا، اب کیوں چلی آ رہی ہو؟ وہب کی زوجہ نے کہا جب تم کو روکا تھا تب مجھے اندازہ نہیں تھا میرا مولا اتنا اکیلا ہے، میرا مولا اتنا تنہا. کا اب کیا ہوا؟ کہا میں اپنے خیمے میں تھی کہ اچانک آقا کی آواز ہے، حل من ناصر ینصرنی، حل من مغیث یغیثنی. اب وہب کے بازو تو قلم ہو چکے. بعض بزرگوں کا کہنا ہے کہ وہب نے پہلے سمجھایا واپس چلی جا، جب نہیں مانتی تو وہب نے اپنی بیوی کی چادر کو دانتوں سے دبایا کہ کھینچتے ہوئے لے چلیں. اتنا خون بہ چکا ہے، اتنے کمزور ہو چکے ہیں کہ وہ بھی نہیں ہو سکا کہ ایک مرتبہ دانتوں سے ریدہ کو چھوڑا، کربلا وہ خیمے کی طرف رخ کیا، آواز دی آقا، مولا، حسین. سب برداشت ہے میرے آقا، لیکن ناموس کا نکلنا برداشت نہیں ہے. اے میرے مولا آؤ، آ کے میری زوجہ کو خیمے میں واپس کر دو. میں کہوں گا اے وہب، اپنی بیوی کے لیے اتنی غیرت ہے. ارے کاش تم 11 محرم سے ہوتے تو دیکھتے حسین کے گھر کی عورتیں، علی کی بیٹیاں، نبی کی نواسیاں دیار بدیار پھرائی جا رہی تھی، اور آدمی چیخ چیخ کے پکار یہ علی کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی نواسیاں ہیں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. خدا ہماری اس عزا کو قبول فرما، مزید عزائے اہل بیت کی توفیق کرامت فرما. یا اللہ اس کرونا کے ماحول میں جو لوگ جہاں بھی جیسے بھی آن لائن ذکر حسین کو عام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، خدا سب کی کوششوں کو قبول فرما، ہمیں اپنی نیتوں میں خلوص عنایت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.